پہلی مثال صحیح بخاری میں 4454 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور مسجد نبی میں آ کے انہوں نے کہا جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. میں نے وفات النبی پہ پورا لیکچر دیا, مسئلہ 163 پوری ڈیٹیل, سارے طریق میں نے اس کے سارے طرق بیان کیے, ڈیٹیل سے وہاں دیکھیں. اب سب لوگ ڈر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے, نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا ماتھے پر, پھر باہر نکلے. سیدنا عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ عمر. اب حضرت عمر سن ہی نہیں رہے. حضرت بکر فوراً ممبر کی طرف گئے اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, میری طرف متوجہ ہو. چونکہ حضرت بکر کا مرتبہ زیادہ تھا, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو حضرت بکر نے پہلی بات کی, من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. یاد رکھو جو کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان کو موت آ گئی ہے. من کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإن اللہ هو الحی القیوم, تو بے شک اللہ تعالیٰ الحی ہے, زندہ ہے, قائم ہے, باقیوں کو قائم رکھنے والا ہے. پھر قرآن کی آیات پڑھی, انک میت وانہم میتون, سورہ الزمر کی. اے نبی آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے. پھر وہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, سورہ آل عمران 144, کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی, ان سے پہلے بھی رسول گزرے, اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں کہ اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس کو جزا دے گا, الٹے قدم پھرنے والے کا اللہ تعالیٰ تک وہ کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. بل یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, مسئلہ 163 ہے میرا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسئلہ نمبر 5 ہے, وہ آپ دیکھ لیں. سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر سے یہ باتیں سنی اور یہ آیات سنی تو مجھے لگا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, حالانکہ مجھے پتا تھی کہ یہ آیات موجود ہیں. غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی, اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی. کہتے ہیں مجھے لگا اب نازل ہوئی ہیں. کہتے ہیں میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے. قرآن سن کے یہ حالت ہوگی تھی. یہ صحابی میں اور عام آدمی میں فرق ہے. عام آدمی کو بخاری مسلم قرآن کھول کے بھی دکھاتے رہے نا, اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور صحابی کے سامنے جب آیات حضرت بکر نے تلاوت کی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے, اور مجھے یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا. اب حضرت عمر جیسے بندے کو بھی یہ غلطی لگ سکتی ہے, اور حضرت بکر کے کہنے پہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تو باقی لوگ جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلطی نہیں, ہمارے بزرگوں کو غلطی نہیں لگ سکتی. دوسری مثال صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 3212, مسلم میں 6384. سیدنا حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے اشعار سنا رہے تھے, کچھ شعر نعتیہ. حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے تھے, حضرت عمر خلیفہ تھے, پاس سے گزرے اور یوں کر کے گھورا. آگے وہ بھی صحابی تھا. اس نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا, میں ان کو بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ بتاؤ کیا نبی علیہ السلام میرے لیے ممبر نہیں لکھواتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کریے, شیروں کے ذریعے کافروں کو جواب دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ حسان ابن ثابت سچ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. اب حضرت عمر نے یہ کوئی مجلس, یہ محفل میلاد اٹینڈ نہیں کی ہوئی, وہ محفل میلاد کے لیے بھی اس کو دلیل لیتے ہیں نا. ہمیں محفل میلاد سے کوئی چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اس میں شرک بیان نہ کریں, کتاب و سنت سے دلائل بیان. محفل میلاد ہم نے بھی کئی کی ہے, مسئلہ 63 میرا ریکارڈڈ موجود ہے میلاد کے اوپر, بلکہ اب تو اجماع ہو چکا ہے. اہل حدیث میلاد کہہ کے نہیں, لیکن وہ امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے کر لیتے ہیں, ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں. دیوبند سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں, بریلوی میلاد النبی کانفرنس کرتے ہیں, شیعہ بھی کرتے ہیں, کر رہے سارے ہی ہیں. تو اب حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہو, میں امیر المومنین ہوں, میں نبی علیہ السلام کا ساتھی ہوں. ان کو غلطی لگ گئی. تو بھئی اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی نہیں کی ہوئی. تیسری مثال بھی بخاری اور مسلم سے. اب یہ دیکھ لیں ساری بخاری چل رہی ہے, مسلم چل رہی ہے. بخاری میں 1926, مسلم میں 2589. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک 30 ایئرز تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے. جب مروان بن حکم جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکے اور مدینے کا گورنر بنا تو اس کو یہ مسئلہ کھٹکا. اس نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ایسا مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں, لیکن وہ احترام بھی ان کا کرتا تھا, ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا تھا. سیدہ عائشہ کی طرف بندہ بھیجا. سیدہ عائشہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام تو اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے. چلے احترام والا معاملہ ہو, عام آدمی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, وہ تو اس بیچارے کو نہیں پتا چلا, اچانک آنکھ کھلی. نبی علیہ السلام کو تو پتا ہوتا تھا, آپ نے امت کے لیے آسانی رکھی ہے, اللہ نے شریعت میں آسانی دی. وہ آئے حضرت ابو ہریرہ کے پاس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہی فتویٰ دے رہے ہیں, اپنا اجتہاد اور قیاس کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کتاب و سنت سے. صحابی کا بھی اجتہاد اور قیاس غلط ہو سکتا ہے,
اب وہ سیدنا ابو ہریرہ سے انہوں نے بات کی, یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں, انہوں نے کہا چلیں حضرت عائشہ کے پاس, سیدہ عائشہ کے پاس لے گئے, وہاں پہ وہی سوال کیا پردے میں, تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو ایسے کرتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اپنے اس معاملے میں رجوع لاتا ہوں, مجھے غلطی لگی. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں, ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے, تو امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی, امام شافعی, امام بن حنبل, امام مالک کو. امام ابو ہریرہ جو امت کا حدیث میں امام ہے, اس کو اگر غلطی لگ سکتی ہے تو ان کو غلطی نہیں لگ سکتی. تو یہ بڑی یعنی توہین کرتے ہیں. یہ قیاس اور اجتہاد کیا حضرت ابو ہریرہ نے, ان کا بھی غلط نکلا. ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی, 3 کتابوں میں. اس میں شریک القاضی مدلس ہیں, لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے. ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, کہا میں کوفے کے پاس ایک ہیرا شہر ہے, وہاں گیا, سردار اپنے سردار کو لوگ سجدہ کرتے تھے, آپ تو اللہ کے پیغمبر, میں آپ کو اس لیے سجدہ کیا. یعنی انہوں نے اس پہ قیاس اور اجتہاد کیا. یہ قیاس اور اجتہاد کو لیے پھرتے ہیں نا, ہم بھی قیاس اور اجتہاد کو مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا, جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے بھی گزرے گا, کیا میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اس سے ابھی نے تو نہیں کہا عشق کے چلے نمبر رہ گئے, یا رسول اللہ میں نے اجتہاد ہی کیا, آپ اجتہاد کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ. بھائی اجتہاد اور قیاس سے ابھی کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف, چاہے جائے کہ عام آدمی کا قیاس اور اجتہاد کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو, وہ قیامت تک جاری ہے. بلکہ مقلد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اجتہاد کا منکر ہو, ہم اجتہاد کو ماننے والے ہیں. مقلد تو کہتا نہیں امام نے جو کچھ کر لی, جبکہ آج کے تو 90% مسائل آج کے دور کے مسائل ہیں. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قیامت تک اجتہاد جاری ہے. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے. اور یہ کہتے ہیں حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی حدیثوں میں اس لیے یہ مسائل نہیں ہے, اس میں رولز بتا دیے کہ قیامت تک کے لیے اجتہاد ہوتا رہے گا. اجتہاد اس امت کی اللہ نے سمجھ لے ماتھے کا جھومر رکھا ہے, کہ کسی ایک بندے پہ فکس نہیں رکھنا اس کو. کتاب اللہ, سنت, اجماع یہ ایبسولوٹ ہے, اجتہاد ریلیٹیو ہے. یہ چاروں چیزیں اہل سنت کا منہج, میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, لکھیں آپ کو پتہ چلے منہج کسے کہتے ہیں, اہل سنت کا منہج کیا ہے. کتاب اللہ, سنت, اجماع, ایبسولوٹ دلائل, اور اجتہاد جو ہے ریلیٹیو. یہ 4 چیزیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر رجوع کر لیا. تو یہ میرے بھائیوں کلیئر کٹ ہو گیا کہ جلیل القدر صحابہ سے اگر کوئی علمی باتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں, تو ائمہ اکرام کو اب آپ کس کھاتے میں مانیں گے, جو نہ تابعین ہیں بلکہ تبع تابعین اور تبع تابعین میں آتے ہیں. ان سے نہیں غلطیاں ہو سکتی, ان سے علم کی بات اوور لک نہیں ہو سکتی. تو اب چونکہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ 4 امام ویسے بولے جاتے ہیں, ویسے تو امام تو بے شمار ہیں, 6 تو یہ بڑے امام ہیں. تو ویسے عموماً جو مشہور ہیں ائمہ اربعہ فقہ کے, امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری, امام مالک بن انس المتوفی 179 ہجری, امام محمد ابن ادریس شافعی المتوفی 204 ہجری, اور امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین. ان 4 کی نسبت سے, ویسے ایک 5ویں بھی نہیں, امام جعفر جو یہ سارے تھے استاد, ان کو بھی مانے نا, وہ بھی اہل سنت کے نا, ٹھیک ہے نا جی. امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی, جو اہل بیت میں سے. تو ان 4 اماموں کی نسبت سے, چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ زیادہ حنفی ہیں, لہٰذا جو حنفی پبلک ہے اور ان کی علماء کی بھی اکثریت کوئی چیزیں تو نہیں پتہ ہوتی ہیں, وہ تو سلیکٹیو کورس پڑھتے ہیں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. اگر ان کے بزرگوں نے ان کو اس حوالے سے نابلد رکھا تو اب کم از کم وہ اپنی اصلاح کر لیں, اور اندھی تقلید اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا اس کا قلعہ کما ہو. اس حوالے سے میں ائمہ اربعہ یعنی 4 بڑے اماموں کی نسبت سے 4 مثالیں HD کیمرے میں دکھانے لگا ہوں اوریجنل کتابوں سے. اور بریلوی مکتبہ فکر کا ترجمہ میں دکھاؤں گا, کیونکہ باقی لوگوں کو تو وہ گستاخ سمجھتے ہیں, تو بھی بریلویوں کا ترجمہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بڑا ادب والا ترجمہ کرتے ہیں, میں وہ ادب والا ترجمہ پریکٹیکلی 4 مثالیں دکھاؤں گا. اس کے بعد ہم عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھیں گے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ چیزیں جو آج تک میں نے آن ایئر نہیں کی تھی, فرسٹ ٹائم میں آن ایئر کرنے لگا. یہ 4 مثالیں. پہلی مثال جامعہ ترمذی سے ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر ہے. مکتبۃ الشاملہ میں بھی 906 میں ملے گا, انٹرنیشنل نمبر ہے. اسلام 360 میں بھی آپ کو یہ 906 نمبر مل جائے گا, لیکن میں بریلوی ترجمہ دکھانے لگا ہوں, اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا, ضیاء القرآن پبلیکیشن کا. اٹینشن ہو جو جی فرانس صاحب, یہ دکھائیں جی سب سے پہلے ان کو, جامعہ ترمذی ضیاء القرآن پبلیکیشن, بریلویوں کا چند بڑے اداروں میں سے, جس کے اربوں کے شیئرز ہیں پورے پاکستان میں. شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن. انہوں نے یہ ترجمہ چھاپا ہے جامعہ ترمذی کا, جس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر یہ حدیث ہے, اور اس میں اس کا نمبر جو ہے 830 ہے, اور باب کا نام ہے اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں. اشعار کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ان کو یہ والا پیج دکھائیں صرف جی,
क्लोज करके मैं भी थोड़ा आगे हो जाता हूं ताकि एचडी कैमरे में पढ़ा जा सके। ये वाला पेज, ये पेज दिखाना है आपने। ऊंट को इशार करने के बयान में, इशार क्या टर्म है ये मैं आपको इंशाल्लाह समझाता हूं, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। बेसिकली इशार कहते हैं कि जो हदी का जानवर होता है, यानी हज और उम्रे के लिए जो जानवर लेके जाया जाता है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि उसके गले में एक तो वो कलायदा उसको कहा जाता है, एक हार डालते थे ताकि पता चल जाए दूर से ये अल्लाह के नाम के जानवर है। उसी से तकलीद लफ्ज भी लिखा है, ये तकलीद भी वो पटा ही होता है ना गले में। तो नबी सल्लल्लाहु अपने मुबारक हाथों से वो रस्सी उसकी ना बटते थे और डालते थे। फिर आपकी आदत थी कि हदी के जानवर को जो छुरी की नोक होती है ना हल्की सी, वो हल्की सी यूं नोक लगा के ना, हल्की सी नोक लगा के वो जो खून निकलता था ना, उस खून से उसकी गर्दन पे मल देते थे, उससे रेड कलर आ जाता था यहां पे। इसे कहते हैं इशार, और ये निशानी होती थी कि अल्लाह की राह के जानवर है। वैसे तो हमारे इंसानों के भी कान और नाक भी छिदवाए जाते हैं, ये कोई मुसला करना नहीं है, ठीक है। इंसानों के भी छिदवाए जाते हैं, और ये भी कोई तो ये नहीं कि गर्दन काट देते थे हल्का सा निशान करके। वो जानवर को तो फर्क ही नहीं पड़ता इस तरह की चीजों से, उनके ऊपर तो वो मतलब जुएं पड़ी हुई होती हैं, उनको तो वो मतलब चींटियां काट रही होती हैं, उनकी तो एक नॉर्मल चीज है। ये सुन्नत है। अब इस सुन्नत का मजाक उड़ाया गया तो इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ताला ने एक वाकया नकल किया है इसी कॉन्टेक्स्ट में। जामिया तिरमिजी 906 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, ज़ियाउल कुरान में 830, जो मैंने आपको एचडी कैमरे में दिखा दिया। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि मैंने यूसुफ बिन ईसा से सुना, वो फरमाते हैं मैंने इमाम वकी से सुना कि जब यह हदीस रवायत की गई तो इस मामले में अहले राय के कौल को ना देखो। इमाम तिरमिजी अहले राय कहते हैं हनफियों को, कि ये अपनी राय से फतवा देते हैं, किताब सुन्नत सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है, अहलुर राय इनको कहा जाता है, अहले कूफा को। तो इमाम वकी ये हदीस बयान कर रहे थे कि इशार करना सुन्नत है। वो कहते हैं इसके मामले में अहले राय की यानी हनफियों की राय को नहीं देखना, इशार करना, जख्म लगाना सुन्नत है, और उनका मुखालिफिन का कौल अहलुर राय यानी अहले कूफा का कौल बिदअत है। ये हनफियों के अकवाल को क्या कह रहे हैं, इमाम तिरमिजी क्या लिख रहे हैं, बिदअत, उनकी फिक़ह के मसले को बिदअत। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं मैंने अबू साहिब से सुना, वो कहते थे हम इमाम वकी के पास थे कि उन्होंने अहले राय में से एक शख्स को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इशार करते थे। अच्छा, तो उसने आगे से क्या कहा कि इमाम हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये तो मुसला है, यानी शक्ल बिगाड़ना। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उस शख्स ने कहा कि इब्राहिम नखी भी कहते हैं कि ये मुसला है। वो रावी कहता है मैंने इमाम वकी को देखा कि वो सख्त गुस्से से गजबनाक हो गए। मनु कहते ने इदी अखां सुरख हो जांदियां ने, और भाई नबी दे गुस्ताखां दे बारे मेरी अखां क्यों ने सुरख होवन। इमाम वकी इतना बड़ा इमाम, उसको जब किसी ने कहा ना कि इमाम हनीफा तो कहते हैं ये मुसला करना है, और इब्राहिम नखी ताबई भी कहता है कि ये मुसला करना है, इशार करना, तो वो गुस्से से गजबनाक हो गए और कहा कि मैं कहता हूं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, और तू कहता है कि इब्राहिम नखी और अबू हनीफा ये कहता है। तू इस बात का हकदार है कि तुझे कैद कर दिया जाए, और जब तक तू तौबा ना करे तुझे रिहा ना किया जाए। इमाम वकी जिंदा होना आजकल के सारे मुकल्लिदीन को जेलों में डाल दे, ये आप देख लें। अब नीचे इन्होंने वो फे डाली है फसाद वाली, वैसे तो फे फायदा वाली होती है ना, एक फे फसाद वाली फा। अब इनको पता चल गया मामला गड़बड़ हो गया, अब चूंकि ये हनफी थे बरेलवी। लिखा इशार कहते हैं इतने जख्म लगाए जाए कि खाल के गोश्त में जख्म ना पहुंचे। इमाम हनीफा के नजदीक भी इशार सुन्नत ही है। आपने अपने अहले ज़माना के इशार को मुसला कहा क्योंकि वो ज्यादा गोश्त में गहरा जख्म लगा देते थे ताकि वो इससे जानवर के हलाक होने का खतरा हो जाता था। एक गल जेडी तू पे लिखना अल्लाह ने बंदा इमाम वकील नहीं पता, यानी जिसको कहते हैं ना दिफा करने के लिए उन्हें नहीं हो सर नहीं, इस तरह तो आप हर बातिल चीज का दिफा कर लेंगे। ठीक है, ये पहली मिसाल थी, आया मजा। हाँ अच्छा, दूसरी मिसाल सुनो। जामिया तिरमिजी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 559 है। इसी जामिया तिरमिजी में मैं बरेलवियों का तर्जमा दिखाने लगा हूं, और बरेलवियों के तर्जमे में है 512। ठीक है जी, नमाज इस्तिस्का के बारे में ये दिखाएं जी इनको। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जितना हिस्सा ये वाली दिखाना है, यानी ये पूरा जिसमें रेड और ब्लू है, ये जरा दिखाएं जी इनको। जामिया तिरमिजी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 559 है। बरेलवियों का तर्जुमा आपके सामने है। इस्लाम 360 खोल के खुद पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, आपको खुद ब खुद मामलात पता चल जाएंगे। नमाज इस्तिस्का आपको पता है सुन्नत है। बुखारी और मुस्लिम में दर्जनों हदीसें मौजूद है कि जब बारिश नहीं होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का पढ़ते थे। उसमें कई ज्यादा तकबीरात होती हैं, रफुल यदैन वाले मामलात, बाकी सारे वो एक अलग से बहस है, वो मैंने इसको डिस्कस करता। बहरहाल नमाज इस्तिस्का के बारे में जब हदीस ली ना इमाम तिरमिजी ने, ये 559, इसके बारे इसमें फिर जो है वो इमाम तिरमिजी क्या लिखते हैं, वक़ाल नुअमान अबू हनीफा ला तुसल्ला सलातुल इस्तिस्का। वो कहते हैं कि अबू हनीफा ये कहते हैं कि नमाज इस्तिस्का नहीं पढ़नी चाहिए। बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीसें हैं नबी अलैहि सलाम नमाज इस्तिस्का पढ़ते थे, और आज हनफी भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन उनको पता नहीं है। इमाम तिरमिजी कहते हैं कि नुमान अबू हनीफा ये कहते थे कि सलातुल इस्तिस्का नहीं पढ़ी जाएगी, और ना इसमें चादर पलटने का हुक्म देता हूं। नबी अलैहि सलाम यानी वो दुआ करते थे, उसके बाद अपनी जो चादर ली होती थी उसको पलट लेते थे।
بلکہ وہ سارے دعا کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے. وہ کہتے ہیں بارش کے لیے صرف دعا کی جائے, نماز نہ پڑھی جائے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں. اس پہ امام ترمذی کیا کمنٹس کہتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی خلف السنہ. وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سنت کا مخالف ہے اس مسئلے میں. انہوں نے یہ نہیں کہا اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, غلطی نہیں کہا ابو حنیفہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے. کتنے سخت لفظ استعمال کیے ہیں امام ترمذی نے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس لیے پبلک کے سامنے رکھ دیا تو معاملہ سامنے ہو جائے. ان کا بھی ذرا ترجمہ سنیں نا. حضرت امام نعمان ابو حنیفہ فرماتے ہیں استسقاء کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی, نہ چادر پلٹنے کا حکم دیتا ہوں بلکہ سارے دعا کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ بات سنت کے مطابق نہیں ہے. اے ترجمہ دیکھو کیسا بدلیا نے. عربی کے الفاظ کیا ہے؟ قال ابو عیسیٰ خلف السنہ, یہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے. اس الفاظ کی انٹینسٹی اور یہ انٹینسٹی کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, کیڈا فرق ہے. تسی جو مرضی کرو, اللہ دے بندو میں نہیں کہنا باندر ہاتھ بندوق آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پبلک کے ہاتھ میں ہر چیز آ گئی ہے, اب کوئی جان نہیں چھڑا سکتا دوسرے سے. تیسری مثال, وہ تو اتنی یعنی حیران کون ہے کہ وہ تو جو کہتے ہیں نا ہر چیز ہی وہ دریائی کوزے میں بند ہو گیا ہے. یہ دکھائیں جی ان کو, المصنف ابن ابی شیبہ, دنیا میں حدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ, اگرچہ اس میں اکثر روایتیں ضعیف بھی ہیں, لیکن یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا انہوں نے لکھا؟ المصنف ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں, المتوفی 235 ہجری. انہوں نے ایک پورا چیپٹر بنایا ہے, اس چیپٹر کا نام ذرا ان کو دکھائیں جی ایچ ڈی کیمرے میں. یہ نہ کہ یہ خود سے میں نے بنایا ہے. یہ چیپٹر ہم نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 17 کے نام سے 487 آثار اور روایات ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں پی ڈی ایف فارم میں. بہت اچھا پیپر نمبر 17 نمبر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ اردو ترجمے کے ساتھ. یہ امام ابن ابی شیبہ, یہ 11ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں. انہوں نے ایک پورا باب بنایا, اس کا نام ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. یہ چیپٹر ہے ابو حنیفہ کے رد پہ. اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا, اس کے نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ھذا ما خلف به ابو حنیفہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان چیزوں میں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے. الاثر الذی جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان احادیث کی کہ جو نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی ہے. اجتہادی غلطی نہیں لکھا انہوں نے, مخالفت کی ہے. 125 مسائل لکھے انہوں نے, 487 روایتیں لے کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا چونکہ آپ پی ڈی ایف یہ مقبرہ رحمانیہ کا آ چکا ہے. اس کی نمبرنگ میں بتا دیتا ہوں, 37202 سے لے کے 37688 تک. آپ سب کو شوق ہوگا پڑھنے کا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں. ہم نے تو کوئی 2-3 سال پہلے ہی چڑھا دیا تھا یہ چیپٹر, کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو کوئی یہ گستاخ نہیں ہوئے, ابن ابی شیبہ کو سارے کوٹ کرتے ہیں الحمدللہ. چوتھی مثال ائمہ اربعہ کی نسبت سے, وہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. بہت سخت کامنٹس لکھے ہیں انہوں نے, اور یہ کوئی انہوں نے اپنے کوئی لو لیٹر میں نہیں لکھے ہیں, یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں. یہ مکتبہ رحمانیہ کی مسند احمد بن حنبل جو ہے وہ آلموسٹ 14 جلدوں میں اردو میں پی ڈی ایف اس کا آ چکا ہے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں تو میں نے کئی کلپس کے اندر اس کو دکھایا, گوگل میں آپ کو مل بھی جائے گا. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے, جلد 5 صفحہ 357 میں. مکتبۃ الشاملہ کا نمبر ہے 23077, اور یہ جو میرے ہاتھ میں پی ڈی ایف ہے اس میں نمبر ہے 23415, اور اس کی جو ہے وہ جلد 10 ہے. یہ ان کو کیمرے میں ذرا دکھا دیجیے, پھر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ دکھائیں جی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے گفتگو کی. یہاں پہ پبلک کو انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. وہ جی امام شافعی جب امام حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے اونچی آمین کہنا چھوڑ دیتے تھے, رفع یدین چھوڑ دیتے تھے. اور جھوٹے ہو, اللہ دے وہ بندے ہو, جھوٹ مار دے وہ ماما ہوتے. اتنا احترام کرتے تھے. تو اس لیے جب آپ مطلب حنفیوں کی مسجد میں ہیں تو رفع یدین نہ کریں, تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب پھر حنفی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینے, تو آپ ان کو پڑھایا کریں کہ وہاں جا کے رفع یدین شروع کر دیا کریں, کیونکہ وہ تو کرتے ہیں. ہاں ان دسو کریں گے, یہ اتنا حوصلہ کریں گے؟ یہ اپنے لیے ہے سب کچھ, یہ میٹھی میٹھی باتیں صرف دوسروں کو مشورے دینے کے لیے ہیں. تو اب یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ایچ ڈی کیمرے میں مسند امام احمد بن حنبل میں, اس میں کیا الفاظ ہیں؟ حدثنا اسحاق ابن یوسف, وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ابن یوسف نے بیان کیا اخبرنا ابو فلانہ, کہ مجھے خبر دی ہے ابو فلانے نے. یہ ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی فلانا استعمال کرتے ہیں نا, ابو فلانا کذا قال ابی لم یسمعہ علی عمد وحدثنا غیرہ فسمہ یعنی ابا حنیفہ عن علقمہ.
یہ احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے جب مجھ سے حدیث بیان کی ہے تو اس نے لفظ ابو فلانا استعمال کیا ہے اور اس فلانے کا نام نہیں لیا، جبکہ مجھے، اور جان بوجھ کے میرے باپ نے نام نہیں لیا، جبکہ مجھے جب دوسری جگہ سے حدیث پتہ چلی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ابو فلانا جو ہے نا، یہ ابو حنیفہ کو انہوں نے کہا ہے، ابو فلانا. حالانکہ احمد بن حنبل کو امام حنیفہ کا نام بھول گیا تھا یا ان کو نہیں پتا تھا، ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ یہ کہتے ہیں جی وہ باقی سارے امام تو ان کے شاگرد ہیں، جی شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے کیا نام لیا؟ ابو فلانا. اور وہ کہتے ہیں جب مجھے باقی روایتیں